سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر، جو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ اللہم بارک وسلم علیہ۔ قابل احترام ذی علم شخصیات، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین عفت مآب اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ اس کے خاص فضل و کرم سے آج خطبہ جمعہ کے حوالے سے اس کے آخری پیغمبر کی شخصیت اور سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں کہنے اور سننے کے لیے ہم جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے جو کچھ ہم کہیں اور سنیں اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین گرامی، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہوں گے کہ آج کے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے وہ اس روئے زمین کی ساری انسانیت کی سب سے عظیم المرتبت شخصیت، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہے کہ سیرت رسول کا جو مطالعہ ہے وہ ایک مسلمان کو کیوں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اور سیرت کا جاننا میرے اور آپ کے لیے کیوں ضروری ہے، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ الحمدللہ ذمہ داران مسجد کے مشورے پر یہ کوشش کی جائے گی کہ سیرت کے جو مختلف پہلو ہیں اس کو خطبات جمعہ کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بالترتیب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی سیرت کا حق کما حقہ ادا کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق و سعادت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، سیرت رسول کا جب ہم مطالعہ کرنے کی بات کرتے ہیں کہ آخر سیرت رسول کا مطالعہ کیوں کرنا چاہیے، تو اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ سیرت کہتے کس کو ہیں، سیرت کا مطلب کیا ہے۔ سیرت ایک اصطلاحی لفظ بن جاتا ہے جب شریعت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو جب مطلق اگر لفظ سیرت کا استعمال کیا جائے، ایک تو سیرت کا لغوی معنی یہ ہوگا کہ کسی بھی انسان کی عادت، اطوار اور اس کے اخلاق و کردار کو بھی سیرت کہا جاتا ہے کہ اس کا سیرت کیسی ہے، اس کا حسن سلوک کیسا ہے۔ لوگ کسی کی شخصیت کے بارے میں جاننے کے لیے بھی لفظ سیرت کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ہم اصطلاحی معنی میں دیکھتے ہیں، شرعی نقطہ نظر سے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ سیرت کا مطلب کیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا جو تذکرہ سیرت کے اور کتابوں میں اوراق میں محفوظ ہے، جب ہم اس کا تذکرہ پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کی زندگی کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، تو اس تمام داستان کو، اس تمام مکمل تاریخ کو سیرت کہا جاتا ہے۔ مطلق اگر لفظ سیرت استعمال کیا جائے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مراد لی جائے گی۔ اب ایک سوال کہ سیرت کا مطالعہ کیوں کیا جانا چاہیے، تو اس کا بنیادی جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ بغیر اللہ کے رسول کی محبت کے کوئی بھی انسان مکمل مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا، آپ اپنے آپ کو مکمل مسلمان کہہ ہی نہیں سکتے، آپ مکمل مومن مسلمان بن نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں ہر مسلمان کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کی ماں سے، اس کی اولاد سے زیادہ، یعنی دنیا کی تمام شخصیات سے زیادہ میں ایک مسلمان کے لیے محبوب اور پسندیدہ شخصیت نہ بن جاؤں۔ یعنی ہمارا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب ہمارے نزدیک سب سے زیادہ
قابل محبت اگر کوئی شخصیت ہوگی تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہونی چاہیے۔ اور یہ لازمی طے ہے، یہ اصول ہے کہ کسی بھی انسان سے محبت میں اضافہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اس شخصیت کے بارے میں جاننا شروع کریں گے۔ جتنا آپ کسی شخصیت کے بارے میں جانیں گے اتنا ہی یا تو آپ کو اس سے محبت ہوتی جائے گی یا تو آپ کو اس سے نفرت ہوتی چلی جائے گی۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، اور محبت کے لیے ان کو جاننا ضروری ہے، ان کی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس چیز کو ہم ایک ثانوی درجہ دیتے ہیں، ہم بہت ہی بیسک باتیں معلوم کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں تمام باتیں معلوم ہیں، تو یاد رکھیے یہ ہمارے ایمان کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت ہمیں اپنی جان و دل سے زیادہ، دنیا کی تمام شخصیات سے زیادہ ہونا چاہیے، اور محبت میں اضافے کے لیے اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا جو سبب ہے وہ سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، کئی مرتبہ یہ آیات ہمارے خطبات کے حوالے سے آپ نے سنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے اور آپ کی زندگی کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی ایک آئیڈیل ہے، اللہ کے رسول کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی کو پڑھ کر ہم اپنی کامیابی کو پکی اور یقینی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسی وقت ہوگا، ہم اسی وقت اللہ کے رسول کو اسوہ ہم اسی وقت مان سکتے ہیں جب ہم اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کریں گے۔ ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کاروبار کیا تھا، تب ہم جا کر اپنے کاروبار میں اسی نقش قدم پہ چل سکتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول نے عبادات کس طریقے سے انجام دی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کس طریقے سے کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو جب ہم جانیں گے تو ان پہلوؤں کی روشنی میں ہماری زندگی بھی گزر سکتی ہے، اور ہم ان تمام پہلوؤں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کریں، اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھیں، اللہ کے رسول کی سیرت کو سنیں، اللہ کے رسول کی سیرت کو سمجھیں، اور اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی لازماً کوشش کریں۔ یہ لازمی اور ضروری چیز ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، بلکہ کئی سو سالوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دشمنان اسلام کی جانب سے کئی سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں، کئی سارے اشکالات آج ہماری نوجوان نسلوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازدواج کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں، اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں جو مختلف قسم کے مختلف موقعوں پر اللہ کے رسول نے جو جہاد کیا تھا، جنگ بدر کے حوالے سے، جنگ حنین کے حوالے سے، جنگ احد کے حوالے سے، جتنے بھی غزوات، جتنے بھی سرائے ہوئے ہیں، ان تمام کو بنیاد بنا کر لوگ اسلام پر کئی سارے اعتراض کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، انہی باتوں کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ الامان والحفیظ، اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان اعتراضات کا جواب دیں۔ ہم ان اعتراضات کا جواب اسی وقت دے سکتے ہیں جب ہمیں پتہ ہو کہ ایکچول میں صورت کیا تھی، ایکچول میں سچویشن کیا تھی، اللہ کے رسول نے ان موقعوں پر جو جہاد کیا وہ کس وجہ سے کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف شادیاں کی تھی، اللہ کے رسول نے جو تعدد ازدواج کیا تھا وہ کیوں کیا تھا، اس کا ریزن کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا ہم ان اعتراضات کا جواب کیسے دے پائیں گے؟ بلکہ جو ہماری نئی نوجوان نسل ہے، جب ان کو مختلف قسم کے حسین اور رنگین اور کئی سارے الگ الگ نمونوں میں جب یہ اعتراضات ان کو پروسے جاتے ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو ہماری نوجوان نسل جو لبرلزم کے نام پر کئی سارے اعتراضات کو قبول کرتی جا رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، غیر مسلموں کے ہاں میں ہاں ملانے لگ گئے ہیں۔ جب وہ کوئی اعتراض کرتے ہیں تو مسلمان کو معلوم ہی نہیں ہے، بلکہ آج ہماری نوجوان نسل کا یہ المیہ بن چکا ہے، کئی لوگوں کو اللہ کے رسول کا نام تک صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے تو لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نام تک نہیں پتا۔ اگر کسی کو نام معلوم ہے تو اللہ کے رسول کے والد کا نام کیا تھا، والدہ کا نام کیا تھا، کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے،
کئی ساری بیسک باتیں انہیں معلوم ہی نہیں. جب یہ بیسک نالج ہی ہمیں نہیں ہے ہمارے نبی کے بارے میں تو ہم ان کو کیسے اپنا اسوہ مانیں گے؟ ہم انہیں کیسے اپنا آئیڈیل بنائیں گے؟ ہم ان سے کیسے محبت کریں گے؟ اور ہم ان سے آئیڈیل نہیں بنائیں گے، اسوہ نہیں بنائیں گے، محبت نہیں کریں گے تو پھر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں. ہمارا ایمان مکمل نہیں تو پوری ہماری زندگی کس کام کی ہے؟ ہماری یہ مکمل زندگی لا یعنی اور بے مطلب ہو کر رہ جائے گی. تو پتہ چلا کہ ہم اگر اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ اس روئے زمین پر وجود بخشے ہیں، جتنے بھی لوگ اس روئے زمین پہ پیدا ہوئے ہیں، کسی بھی شخصیت پر اتنا زیادہ نہیں لکھا گیا جتنا زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر لکھا گیا ہے. ان تمام پہلوؤں کو جو کور کیا گیا، اللہ کے رسول کی پیدائش سے لے کر اللہ کے رسول کی زندگی کے آخری لمحات تک، ایک ایک بات، ایک ایک پہلو، ایک ایک واقعہ، ایک ایک قصہ، ہر پہلو مکمل وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے. کیوں موجود ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک کے آنے والی ساری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا تھا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر میں نے کہا کہ ساری انسانیت میں سب سے زیادہ اگر کسی پہ لکھا گیا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. جب زیادہ لکھا گیا تو اس میں لکھنے والوں میں، اس کو پڑھنے والوں میں اپنے بھی ہیں، پرائے بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں. کئی سارے آپ کو ایسے غیر مسلم ملیں گے جنہوں نے اللہ کے رسول کی محبت میں کئی ساری کتابیں لکھ دیں، کئی ساری نظمیں لکھ دیں، کئی سارے منقبت لکھ دیے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے مائیکل ہارٹ کے بارے میں تو آپ نے جانتے ہی ہوں گے. دی 100 نام کی اس نے ایک بک لکھی. ایک کرسچن ہے، ایک انگریز ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک ریسرچر تھا، وہ ایک محقق تھا. اس نے ایک کتاب لکھی دی 100 نام سے، اور دنیا میں جتنی بھی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے پوری کائنات کو یا ایک لارج طور پہ ماس پہ لیول پر شخصیات کو، لوگوں کو جو متاثر کیا، جو سب سے زیادہ سکسسفل اور کامیاب شخصیت رہی، ان کا اس نے پورا تذکرہ لکھا. اور رینک بائی رینک کئی شخصیات کا اس میں تذکرہ کیا. تقریباً 100 شخصیات ہیں جس میں اس نے سب سے پہلا نام، سب سے پہلا نمبر اگر کسی شخصیت کو دیا تو وہ شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. ایک غیر مسلم تھا، اس کے نزدیک اس نے اپنی ریسرچ کے لیے جو میتھڈ لگائے ہوں گے، اس نے اپنی تحقیق کے لیے جو اصول مرتب کیے ہوں گے، ان اصولوں کے نزدیک اس نے کہا کہ میں نے پوری تاریخ کی عظیم شخصیات کا مطالعہ کر لیا لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مؤثر شخصیت مجھے پوری تاریخ انسانی میں نظر نہیں آئی، اسی لیے مجبوراً میں نے جناب محمد الرسول اللہ کا نام سب سے پہلے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ ایک کرسچن تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ ماننے والا تھا. کتنا مانتا تھا، کس طریقے سے مانتا تھا، اس بحث میں نہیں جاؤں گا. اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 6ویں نمبر پہ رکھا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ رکھا. اور کئی سارے ایسے غیر مسلمین ہیں. جگن ناتھ آزاد نام کا ایک غیر مسلم شاعر تھا، اس نے کئی ساری ایسی نظمیں، ایسی منقبت، ایسی نعتیں لکھی ہیں جس کی کتابیں آج بھی مارکیٹ میں ملتی ہیں جو اللہ کے رسول کی تعریف پر مشتمل ہیں. ایک ہندوستان کا ایک سوامی ہے، لکشمن پرساد اس کا نام ہے. اس نے کتاب لکھی عرب کا چاند، اور اس میں سیرت کے کئی سارے پہلوؤں کو اس نے بیان کیا. اور لکھنے والا کون تھا؟ ایک نان مسلم تھا. کئی سارے ایسے اشعار، کنور سنگھ بیدی ہے، اس کے بھی کئی سارے اشعار موجود ہیں جو اللہ کے رسول کی محبت میں اور اللہ کے رسول سے الفت میں ان لوگوں نے اپنے قلموں سے لکھے ہیں. پتہ چلا کہ ایک ایسی شخصیت ہے جس پر سب سے زیادہ لکھا گیا، اپنوں نے بھی لکھا اور غیروں نے بھی لکھا. اسی لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اگر اسٹڈی کر رہا ہے، کوئی غیر مسلم اگر اللہ کے رسول کی شخصیت کا مطالعہ کر رہا ہے، تو میرے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ بدرجہ اولا ہم سیرت رسول کا مطالعہ کریں اور اسے پڑھ کر اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، نو مسلم جو ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو کئی سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اسلام کی سائے میں آتے ہیں، لیکن مختلف
حالات اور مختلف اسباب میں سے کئی سارے ایسے نو مسلموں کے واقعات موجود ہیں جنہوں نے صرف اور صرف اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کر کے وہ اسلام قبول کیے۔ ایک برہمن ڈاکٹر اور اس کی بیوی کا تذکرہ موجود ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا، اس نے اپنی اسلام قبول کرنے کا واقعہ لکھا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات وہ اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کر رہے تھے، غالباً الرحیق المختوم وہ کتاب پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں جب اس واقعے پر رات کا وقت تھا، میں لیٹ کر کتاب پڑھ رہا تھا، جب میں یہ واقعہ پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکمل 63 سالہ زندگی مکمل کی۔ جب اللہ کے رسول کی وفات کا آخری دن تھا تو اللہ کے رسول کے گھر میں جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ پڑوسی کے گھر جاتی ہیں اور ان کے گھر میں جا کر ان سے تیل مانگ کر لاتی ہیں، اور جب آتی ہیں تب ان کے گھر میں روشنی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رو پڑا، ایک ایسی شخصیت جس پر آسمان سے وحی نازل ہو رہی ہے، فرشتے آ کر کہتے ہیں آپ حکم دیں ہم احد پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دیں گے۔ آپ کے جو ماننے والے تھے، آپ کے جو صحابہ کرام تھے، ایک حکم پر دنیا جہاں کے خزانے آپ کے قدموں میں لا کر رکھنے والے تھے، لیکن اس نبی کی زندگی اس طریقے سے گزری کہ ان کی زندگی کے آخری لمحات میں گھر میں جلانے کے لیے تیل تک موجود نہیں تھا۔ میں نے سوچا، اس شخص کہتے ہیں، وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس سے کامیاب انسان، اس سے سچا انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے؟ کوئی غریب انسان ہوتا ہے، ایوریج انسان ہوتا ہے، جب وہ پولیٹکس جوائن کر لیتا ہے، کہیں کا لیڈر بن جاتا ہے، کہیں کا کچھ بن جاتا ہے، تو وہ مالدار بننے لگ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نبی بنائے جانے سے پہلے مالدار انسان تھے۔ مکہ کے کامیاب ترین تاجروں میں اللہ کے رسول کا شمار ہوتا تھا، لیکن جب اللہ کے رسول پر ذمہ داری ڈالی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا 40 سال کے بعد، کہا کہ اس کے بعد کئی سارے آپ کو واقعات ملیں گے کہ اللہ کے رسول، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی مکمل زندگی میں اللہ کے رسول کے گھر میں 3 دن کنٹینیو کبھی چولہا نہیں جل پایا، تسلسل کے ساتھ یہ زندگی گزاری۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا، میں نے جب ان حالات کو دیکھا تو میرا دل نے گواہی دی، میرے دل نے اس بات کو قبول کیا کہ یہ شخصیت جو بات کہہ رہی ہے، اس شخصیت نے جو پیغام پیش کیا ہے، اس شخصیت نے جو اسلام پیش کیا ہے، کہا اس سے سچا اسلام، اس سے سچا مذہب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور کہتے ہیں کہ میں برہمن ہونے کے باوجود بھی وہ شخص اسلام قبول کر لیتا ہے۔ کئی سارے آپ کو ایسے واقعات ملیں گے۔ حاضرین گرامی، اسی لیے مجھے اور آپ کو ضروری ہے کہ ہم سیرت رسول کا مطالعہ کریں۔ سیرت رسول کا جب ہم مطالعہ کریں گے، کئی ساری کتابوں کا آپ جائزہ لیجئے، جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو اس میں اکثر و بیشتر جو سیرت نگار ہیں انہوں نے سب سے پہلا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کر رکھا ہے۔ یعنی جب بھی سیرت شروع ہوتی ہے تو وہ تذکرہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ آخر کیوں، ریزن کیا ہے؟ تو اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ ہے، جو سلسلۃ النسب ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جتنے بھی شخصیات آئے ہیں وہ تمام کی تمام شخصیات سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ پاک تینہ شخصیات تھے۔ بعض سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک بھی ناجائز انسان نہیں تھا۔ اللہ اکبر، ایک بھی ناجائز انسان نہیں تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے رسول کو منتخب کیا کہ آخری زمانے میں عرب میں فلاں شخص کو رسول بنانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پورے شجرے کو، پورے نسب کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ قریش میں پورا مکہ کا اگر آپ جائزہ لیں گے، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، تو اس وقت سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ باعزت اگر کوئی قبیلہ تھا تو وہ قبیلہ قریش کا تھا، اور قریش میں سب سے زیادہ معزز اگر کوئی گھرانہ تھا تو وہ بنو ہاشم کا گھرانہ تھا، اور اس گھرانے کی سب سے معتبر شخصیت جناب عبداللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو تذکرہ شروع ہوتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیوں ہوتا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں بھی کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ملت ابیکم ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے باپ ابراہیم،
اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پوری امت مسلمہ سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، یعنی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام۔ پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام سارے مسلمانوں کے بھی باپ تھے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول کی شخصیت، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یا ایھا الناس انما انا لکم بمنزلۃ الوالد۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو سنو، میں تمہارے نزدیک تمہارے باپ کی طرح ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے روحانی باپ ہیں۔ جس طریقے سے ایک باپ اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتا ہے، چھوٹے چھوٹے سے بڑی سی بڑی باتیں، چھوٹی سی چھوٹی باتیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے، طریقہ بتاتا ہے، کہا کہ میں بھی تمہیں اسی طریقے سے بتاتا ہوں کہ تمہیں پیشاب کس طریقے سے کرنا ہے، تمہیں استنجا کس طریقے سے کرنا ہے، تمہیں نہانا ہے تو کس طریقے سے نہانا ہے، تمہیں کپڑے پہننے ہیں تو کس طریقے سے پہننا ہے۔ جیسے ایک باپ اپنے بچوں کو سکھاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں اسی طریقے سے سکھاتا ہوں۔ اسی لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں انہیں امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، یعنی وہ تمام مسلمانوں کی، تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ ان سے کوئی بھی انسان شادی نہیں کر سکتا تھا، کسی کو اجازت نہیں تھی، کیونکہ وہ تمام مسلمانوں کی مائیں تھیں۔ تو حاضرین گرامی، جب ہم سیرت کا میں تذکرہ کر رہا تھا، جب ہم سیرت کے متعلق سے جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، کئی ساری کتابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی تذکرہ اسی لیے شروع ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کے سلسلے میں ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، نصرانی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ تو نصرانی تھے، بلکہ وہ ایک حنیف مسلمان تھے، وہ سچے پکے اللہ کے فرما بردار مسلمان تھے، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا۔ جب مکہ ایک بے آب و گیا سنسان سا صحرا تھا، وہاں پر کوئی چرند، کوئی پرند، کوئی انسان، کوئی مخلوق وہاں نہیں رہتی تھی، لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑاؤ، حضرت اسماعیل کو وہاں پر چھوڑاؤ، اور وہاں پر ایک بستی کا تذکرہ کرو، بستی آباد کرو۔ جب بستی آباد ہوتی ہے، اللہ کا گھر وہاں قائم کیا جاتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی، کہا ربنا فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ جب وہ کعبۃ اللہ تعمیر کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے میرے پروردگار، یہاں پر تو ایک ایسے رسول، ایک ایسے نبی کو بھیج جو یہاں کی جو قوم آباد ہونے والی ہے ان کا تزکیہ کرے گی، انہیں تیری کتاب کی آیات پڑھ کر سنائے گی، انہیں سیدھا راستہ بتائے گی۔ تو اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2500 سال پہلے جو دعا کی تھی، اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول کی آخری رسول کے طور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ یہاں سے اہل علم نے ایک نقطہ بیان فرمایا ہے کہ مجھے اور آپ کو صرف اپنے لیے دعا نہیں کرنی ہے، اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے، بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے۔ اگر آج ہم دعا کریں گے اپنی نسلوں کے لیے، تو آنے والے 1000 سالوں تک بھی ہماری دعائیں ان نسلوں کے ساتھ رہ سکتی ہیں، اگر ہم حقیقی دل سے دعا کریں گے تو۔ 2500 سال پہلے ایک نبی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس جگہ ایک نبی کو مبعوث فرما جو یہاں کے لوگوں کی رشد و ہدایت کا ذریعہ بنے۔ تو 2500 سال کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ دعا قبول ہوتی ہے اور وہاں پر اللہ کے رسول کی بعثت ہوتی ہے، تو ہماری نسلوں کے لیے ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، جہاں پر طاغوت ہر طریقے سے ہماری نسلوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، تو کہا ہمیں صرف اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرنی ہے، بلکہ اپنے آنے والی مکمل نسلوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ جب ہم اپنی نسلوں کی دعا کریں گے، اپنے نسلوں کی حفاظت کے لیے دعا کریں گے، تو وہ انشاءاللہ ہماری پوری نسلیں شرک و کفر کی غلاظت سے محفوظ رہ سکتی ہیں۔ دعا میں وہ طاقت ہوتی ہے، اور نبی کی دعا کا نتیجہ ہمارے سامنے موجود ہے، تو ہماری دعائیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہیں۔ حاضرین گرامی، جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث کیا گیا، اللہ کے رسول کی جو بعثت ہوئی تھی، وہ آخر مکہ میں ہی کیوں ہوئی تھی؟ دنیا کے کئی سارے علاقے تھے، اس زمانے میں کئی ساری اقوام تھیں، کئی ساری سپر پاور طاقتیں اس زمانے میں موجود تھیں۔ چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور قوم میں، کسی اور علاقے میں، کسی اور ملک میں نبی کو مبعوث کر سکتا تھا، لیکن مکہ میں ہی کیوں مبعوث کیا؟ مکہ میں مبعوث کرنے کے کیا ریزنز تھے، کیا اسباب تھے؟ اگر ہم ان اسباب کا جائزہ لیں گے، کئی سارے اسباب اہل علم نے بیان فرمائے ہیں، اس میں ایک سب سے پہلا اور بنیادی سبب جو ہے، تقریباً وقت ختم ہو رہا ہے، میں ایک پہلا سبب بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ پہلا سبب یہ بیان کیا گیا کہ اس روئے زمین میں جغرافیائی طور پر مکہ المکرمہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سنٹر میں پایا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول کو جو مبعوث کرنا تھا وہ صرف ایک خاص پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت کی صبح تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مسلم تھی۔ تو کہا کہ دنیا کے سنٹر میں، دنیا کے مرکز میں جب ایک نبی کی بعثت ہوگی تو وہ چاروں طرف اس کی تعلیمات پہنچے گی، اور اسلام کی تعلیمات دنیا کے ہر کونے تک بآسانی پہنچ سکتی ہے۔ تو ایک ریزن یہ بیان کیا گیا، اور بھی کئی سارے اسباب ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے خطبہ جمعہ میں اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں ایک اور بات میں آپ تمام کے روبرو پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے خطبہ جمعہ کے آغاز میں ہی کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم سیرت رسول کے حوالے سے پرٹیکولرلی ہم مطالعہ کریں گے اور اس کا تذکرہ اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے کریں گے۔ تو میں آپ تمام سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی اگلے جمعہ تک، تقریباً 3 جمعہ کا دورانیہ ہمارے پاس رہتا ہے، کوشش کریں کہ اپنے طور پر جو باتیں خطبہ جمعہ میں ہو رہی ان کو سنیں اور خود سے مطالعہ کریں۔ آگے کی جو باتیں انشاءاللہ آنے والی ہیں اللہ کے رسول کی سیرت کے حوالے سے جو ہم کریں گے، آپ خود اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ کئی ساری کتابیں ہیں، اگر آپ مجھ سے کہیں گے میں اردو میں، انگلش میں اور آپ کی زبان میں PDF آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں، آپ کو ارسال کر سکتا ہوں، بلکہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کتابی شکل میں، آپ فزیکل کوئی کتاب لیں مکتبے سے، کسی پبلیکیشن سے، اور اس کا مطالعہ کریں۔ اور جب آپ مطالعہ کریں گے کئی ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، کئی ساری باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ آپ کے شہر میں جو علماء کرام ہیں آپ ان سے رابطہ کیجئے اور ان سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور اگلے خطبہ جمعہ میں جب آئیں گے تب ہم جس طریقے سے، جس تسلسل سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، انشاءاللہ تسلسل جب قائم رہے گا تو ہمارا جو مطالعہ ہونے والا ہے، ہم جس طریقے پہ، جس نہج پہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ گفتگو انشاءاللہ ایک بامانہ گفتگو ثابت ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ چند ہی خطبات جمعہ کے حوالے سے ہم غور کریں گے تو ایک ایسا ذخیرہ ہمارے پاس آئے گا سیرت کے متعلق۔ ہم ایسی باتیں، ایسی معلومات، صرف معلومات نہیں لینا ہے، یہ بھی یاد رکھیے، صرف سیرت کو پڑھنا نہیں ہے، بلکہ سیرت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے ہم اپنی زندگی میں کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں، کیا کیا اسباق ہیں، کیا کیا دروس ہیں جو میرے اور آپ کی پریکٹیکل لائف سے جو میچ کرتے ہیں، جو اپلائی ہوں گی میرے اور آپ کی زندگی میں، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اس نہج پر جب ہم مطالعہ کریں گے تو وہ ہمارا مطالعہ کامیاب ہوگا اور ہماری آخرت بھی سنورے گی، ہماری دنیا بھی سنورے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہماری ان کوششوں کو ہم تمام کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے والا ہمیں بنائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأزواج وأموات وأكبر والله يعلم ما تصنعون.